بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیلۃ القدر مشہور روایات کے مطابق، آثار و اقوال کے مطابق تو گزر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو نصیب کی وہ ان کے مقدر، وہ ان کے اپنے نصیب۔ باقی ایک رات رہ گئی ہے جو ساری راتوں کی آپ سردار کہہ لیں تو بے جانو ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، اجرت والی رات، مزدوری لینے والی رات۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، وہ کوئی مذہبی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشرتی ہو، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی شعبہ حائز سے تعلق رکھتا ہو، اس کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی۔ کسی کی شادی کی، کسی کی مکان کی، کسی کی کوٹھی کار بنگلے کی، کسی کی کاروبار کی، کسی کی رشتہ شادی منگنی بیاہ کی، یعنی ہر انسان کسی نہ کسی خواہش سے خالی نہیں ہے۔ اور جب کسی طرح سے بھی وہ خواہشات، وہ حاجات پوری نہ ہوتی ہوں تو اس لیلۃ الجائزہ کو ایک ٹارگٹ سمجھ کے، ایک ہدف سمجھ کے، ایک اپنی ریڈ لائن سمجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے، پھر دیکھتے ہیں وہ اپنے کرم کے دروازے جو پہلے سے کھلے ہوتے ہیں مزید ان کو کشادہ وسیع کرتا ہے یا نہیں۔ یہ میرا سال ہر سال کا مجرب المجرب عمل ہے۔ کوئی مجھے اس میں جو مرضی اچھا کہے برا کہے، دنیا کا حریص اور لالچی اور طمع سے پر انسان کہے، وہ اس کی اپنی سوچ ہوگی۔ میں نے اپنے معمولات زندگی کو دیکھنا ہے، میں نے اپنی احتیاجی کو دیکھنا ہے، میں نے اپنی محتاجی کو دیکھنا ہے، میں نے اپنی بے بسی کو دیکھنا ہے، اور میں مانگتا اس شہنشاہ سے ہوں، میں مانگتا اس بادشاہ سے ہوں، میں مانگتا اس مالک الملک سے ہوں جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، جو عطا کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ میری ایک دفعہ بہت مجبوری، بے بسی تھی، بے کسی تھی۔ ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اور بچوں کی خواہشات جب عید کی ہوتی ہیں پوری نہ ہو رہی ہوں، کوئی خواہش کرے، کوئی کس منہ سے انہیں کہا جائے کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، کیسے پورا کیا جائے؟ بس دل پہ پتھر رکھ کے وہ کہیں یہ بات میں نے پڑھی ہے لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزدوری دیتا ہے، اجرت دیتا ہے۔ جس طرح مزدور اپنا ٹھیکہ، اپنا کام، اپنی وہ دہاڑ مکمل کرتا ہے تو اس کو شام کو اجرت ملتی ہے، اس کو مزدوری ملتی ہے۔ میرے ذہن میں بات آ گئی کہ آج میں مزدوری لوں گا دنیاوی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ لیلۃ الجائزہ کو اپنی اوقات کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق بازاروں میں، شہروں میں جا تو نہیں سکتے کہ ہر بچے کو ہر اپنی من پسند کی چیز لے کے دے سکوں یا دے سکیں۔ تو میں نے اس رات 2 نفل پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ یہ بالکل سچ اور حق کہہ رہا ہوں، جھوٹ بولنے سے مجھے کوئی کریڈٹ کسی کی طرف سے بھی نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کی لعنت برستی ہے جھوٹے پہ۔ تو میں نے کہا یا اللہ، جو میری مزدوری بنتی ہے نا، میری دنیاوی ضروریات کو پورا کر دے، مجھے فلاں 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 چیز کی حاجت ہے، مجھے یہ دے دے۔ میں اپنے روزوں کی تمام مزدوری یہ دنیاوی شکل میں لینا چاہتا ہوں، اجرت میں لینا چاہتا ہوں، نقدی روپے کی صورت میں لینا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ پہ یقین جانیے، عید کے دن ظہر کی نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ میرا ایک اپنا اسکول کا اسٹوڈنٹ، وہ فون پہ رابطے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔
میں نے اسے ٹائم دے دیا، گھنٹے آدھے گھنٹے بعد وہ آ گیا، میرا یہ کام ہے۔ میں نے کہا اس کی تو فیس لگے گی، میں کام کر دوں گا لیکن لوں گا فیس۔ 10,000 روپیہ طے ہوئی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، 10 لاکھ لگ جائے لیکن میرا کام ہونا چاہیے۔ اللہ کا نام لے کے نا وہ 10,000 روپیہ لیا اور پھر کام کر دیا۔ 3 سال کا رکا ہوا کام اللہ نے اس عمل کی برکت سے کر دیا، بس اللہ کا نام ہی یا کہارو پڑھنے کے لیے دیا۔ سحری کے وقت اسے وہ کام ہوتا جب نظر آیا نا، پھولے نہ سما رہا تھا۔ میں نے سمجھا شاید اتفاق سے ایسا ہو گیا ہو۔ اگلا رمضان جب آیا پھر میں نے تیسری مرتبہ جا کے، یعنی تیسرے سال میں جا کر میں نے پھر دنیا کے ساتھ دین کو ملایا۔ میں وہ بات کر رہا ہوں جو میرا دل بول رہا ہے، یا اللہ مجھے دین اور دنیا کی دولت عطا کر۔ دین اور دنیا کی دولت پھر اللہ نے عطا کرنا شروع کر دی۔ پھر میں نے عمرہ کیا، زیارات کی، در نبی پہ جو مانگا، حرم میں جو مانگا وہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا۔ میرے یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ مجبور انسان، مجبور الحال اور بے بس انسان جس کے اپنے پرائے دنیا دار، رشتہ دار، ناتے دار، دوست، احباب ساتھ چھوڑ گئے ہوں اور اس کو 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل اور ناممکن لگ رہا ہو، وہ دل کی بڑاس کو نکالتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جائے، 2 رکعت نفل ادا کرے، سلام پھیرے، سجدے میں گر کر ایسے گڑ گڑا کے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگنا ہے وہ مانگ لے۔ دولت مانگنی ہے، عزت مانگنی ہے، شہرت مانگنی ہے، دین مانگنا ہے، دنیا مانگنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کا سائل جاتا، کوئی غلام لینے کے لیے، کوئی اونٹ لینے کے لیے۔ حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، جاؤ آقا کے پاس چند غلام آئے ہیں، گھر کا کام کرتے کرتے، چکی پیستے پیستے، کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے اونٹوں پہ ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی غلام مل جائے گا نوکری کے لیے، کام کے لیے۔ آپ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے غلاموں کے، نوکروں کے دینے کی کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 34 بار، 34 ٹائم۔ یہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ باتیں ہیں کہ وہ چکی پیستی اسی طرح، لیکن ایسے محسوس ہوا چکی خود بخود چل رہی ہے، بس ہاتھ رکھا ہوا ہے، کنویں سے وہ ڈول کھینچ رہی ہیں، وہ خود کھینچا چلا رہا ہے، بس رسی ہاتھ میں ہے۔ وہ ہاتھوں کی وہ جو چھالے تھے وہ بالکل نرم ملائم ہو گئے، جو پڑھا ہے، جو سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئل گیا، یا رسول اللہ مجھے یہ چاہیے، آپ نے عطا کر دیا۔ میرے کریم سے کہ ذرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ وہاں ذرے کی بات نہیں ہوتی، ذرہ مانگو طوفان، قطرہ مانگو دریا ملتا ہے، سمندر ملتا ہے۔ سائل گیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسا عمل بتائیے، آپ نے فرمایا یہ کام کریں۔ دوسرا کہ آپ نے فرمایا یہ کام کریں۔ وہ مشہور حدیث تو سنی ہوگی نا، جو شخص روزے میں کوئی ایسا کام کر بیٹھا تھا کہ کفارہ لازم آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا رسول اللہ میرے پاس تو یہ بات ہے، اگر ہوتی تو میں ایسا نہ کرتا، یہ ہوتی تو ایسا نہ کرتا۔ اتنے میں صدقے اور کھجوروں کا ایک ٹوکرا بڑا ہوا آیا، آپ نے فرمایا یہ لے اور تقسیم کر۔ آپ نے اسے تقسیم کے لیے، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ محتاج کوئی نہیں ہے، آپ نے فرمایا تو رکھ لے۔ ایک سائل گیا، یا رسول اللہ دین آپ اپنی مرضی کا دے دیں، دنیا میری مرضی کی دے دیں۔ ایک سائل اور گیا، یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، آپ نے فرمایا فرشتوں کی تسبیح کہاں گئی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ پڑھو تہجد کے وقت، فجر سے پہلے 100 بار پڑھو، پھر دیکھیے کہ لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جاتا ہے،
نیچے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 10-12 سال سے یہ معمول ہے میرا کہ اس لیلۃ الجائزہ کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین کے ساتھ دنیا بھی اور دنیا کے ساتھ دین کو بھی مانگتا ہوں۔ یہ لازم و ملزوم ہے میرے نزدیک۔ حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ مالی عبادات۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عجیب و غریب مقدمہ، آپ نے صحابہ سے ہی فرمایا نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ پڑھا کرو، اس کا یسوا وہ اس وجہ سے کہ دنیا دار جب صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو غریبوں کے دل بھی جل اٹھتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد ان امیروں نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دیا، تو آپ کے پاس پھر وہ گئے، یا رسول اللہ وہ تو امیروں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ بھائی تم اس شہنشاہ سے مانگ رہے ہو نا جو دے کے پچھتاتا نہیں، جو دے کے پھر واپس مانگتا نہیں۔ ہاں مانگتا ہے تو اپنا حق مانگتا ہے، جب تمہیں دے دیا جائے تو اس کا حق نکالو، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقے کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، عشر کی صورت میں۔ اور جب یہ ایسی باتیں اللہ کے ساتھ تجارت کرنا شروع کر دیں گے، پھر دیتا وہی ہے، پھر اسی کے ساتھ اپنی شیئرنگ کریں، اسی کے ساتھ شراکت داری کریں، وہ پھر اور بڑھ کے دیتا ہے، اور بڑھ کے دیتا ہے۔ وہ 10واں پارہ سورہ توبہ پڑھ کے دیکھ لینا، وہ ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یا رسول اللہ مجھے عطا کر دیجئے، میں اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کروں گا، خیرات بھی کروں گا۔ آپ نے دعا کی، اس کی جماعت سے نمازیں، ایک نماز جماعت سے گئی، دوسری گئی، تیسری کے جمعہ والے دن حاضر ہونے لگا، پھر سال کے بعد عید پڑھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا وہ کہ کہاں گیا؟ یا رسول اللہ اس کے بھیڑ بکریاں مال اونٹ اتنے ہو گئے ہیں کہ وادی میں نہیں سما سکتے، وہ کہیں باہر کھلی وادیوں کی طرف رخ کر گیا ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ اس سے حق مانگو اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ اس نے پہلے وعدہ کیا تھا اگر اللہ نے ہمیں دیا نہ نصدقن، ہم ضرور بضرور صدقہ کریں اگر وہ حقدار کو اس کا حق دیں گے۔ تو جب وہ گیا مانگنے والا تو اس نے کہا یہ تو میری اپنی کمائی ہے، یہ اپنی محنت ہے، کیا اللہ اور کیا اللہ کے رسول لگا رکھی ہے۔ مرتد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مال لے کے آپ نے نہیں قبول کیا، ابو بکر کے پاس مال لے کے ابو بکر نے نہیں قبول کیا، عمر کے پاس مال لے کے آئے، عمر نے مال کو قبول نہیں کیا۔ جس کو میرے آقا نے قبول نہیں کیا اس کو ہم قبول کیوں کریں؟ اس لیے اللہ جب دیتا ہے تو پھر اس کی راہ میں خوب دل کھول کر خرچ کرو پھر۔ اور یہ جو مالی عبادات ہیں، ایک کسی غریب کو کسی محتاج کو دے کر دل کو جو سکون ملتا ہے نا، وہ 1000 سجدے میں ہی نہیں ملتا، تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ وہ سکون کسی غریب کی، کسی محتاج کی مدد کر کے، کسی کو کھانا کھلا کے، کسی کو کپڑے پہنا کے، کسی کو کچھ دے کے جو سکون ملتا ہے، وہ سکون نمازوں میں نہیں۔ نماز کا اپنا سکون ہے، نماز کی اپنی چاشنی ہے، نماز کی اپنی اہمیت ہے، لیکن صدقہ اور خیرات، زکوٰۃ، عشر، غریب، محتاج، مسکین کا حق دینا اس کو، تو اس لیے یہ بات میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ میری بات کو مذاق سمجھیں یا حقیقت سمجھیں، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر کرم کیا نا، تو میں کہتا ہوں اس کرم کو سارے حاصل کریں، اس کرم کے اندر سارے آئیں، مانگے اس لیلۃ الجائزہ کو، چھوڑ دیں بازاروں کے رخ کو، چھوڑ دیں اس رش کو، چھوڑ دیں اس بےہودگی کو جو کیا بازاروں میں شہروں میں چاند رات کو ہوتی ہیں، چھوڑ دیں اس لوٹ مار کو۔ آپ کو 10 روپے کی چیز اس دن مارکیٹ میں 100 روپے کی ملے گی۔ جو سال بھر کا رکا ہوا سامان ہے کوئی نہیں لیتا، اس کو وہ اس دن نکالتے ہیں، منہ بولے دام لیتے ہیں۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ وہاں جا کر ذلیل و خوار ہو بندہ، اپنے رب کے حضور تازہ وضو کر کے سر بسجود ہو جاؤ اور یہی کہو یا اللہ مہینے بھر کی مزدوری تیرے سے مانگنے آیا ہوں، تو دنیا کی شکل میں دے دے، تو دین کی شکل میں دے دے، تو میری فلاں حاجت کو، میری فلاں خواہش کو دے دے۔ اور سب سے بڑی خواہش جو ہے اگر کوئی مانگنا چاہے، رب سے رب ہی کو مانگ لے۔ جب رب سے رب ہی کو مانگ لے گا
تو پھر یہ کائنات کیا، اس کائنات جیسی لاکھوں کائنات ہوں، وہ اس کے لیے ایک ذرہ ہے۔ تو سب سے پہلی خواہش اپنی ضروریات زندگی، طمع، لالچ، ہوس کی وجہ سے مانگ لو، اور سب سے آخری خواہش، جس خواہش کے اوپر کوئی خواہش نہیں ہے، وہ رب کی رضا، رب سے ملاقات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، رب کے احکامات کی پیروی، یہ مانگ لو، اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا۔ ذرہ مانگو دے گا، کائنات مانگو دے گا، اور مانگتے رہو، یہ نہیں کہے گا کہ اتنا کچھ مانگ لیا ہے۔ یہ طمع تو دنیا کی ہے، آخرت میں بھی طمع ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس لیلہ تو جائزہ کو بیکار اور فضول کاموں میں ضائع نہ کیجیے گا۔ رب سے اپنی غربت، بے بسی، لاچاری، مجبوری، غربت، افلاس کی شکایت کر کے وہ مزدوری لے لو، یا پھر کھلے دل سے ہو کر اپنے دل کو سب سے بڑا غنی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی رضا مانگ لو، اللہ کی ذات مانگ لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اس دن کہ فرشتوں، انہی انسان کے بارے میں تم کہہ رہے تھے، یسفک الدماء، خون ریزیاں کرے گا، یفسد فی الارض، کیسے پایا میرے بندوں کو؟ یا اللہ کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تحلیل میں ہے، کوئی تمجید میں ہے، کوئی تکبیر میں ہے، یعنی ہر لحاظ سے وہ تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تیری جنت چاہتے ہیں۔ کیا جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں، اگر دیکھ لیں تو ان کی طلب اور بڑھ جائے۔ کیا مانگتے ہیں وہ؟ اللہ تو اسے تجھی کو مانگتے ہیں۔ کیا انہیں مجھے دیکھا ہے؟ اللہ نہیں، اگر تجھے دیکھ لے تو پھر کہ اللہ اس سے بڑھ کر اور مانگے، تو اللہ فرماتا فرشتو گواہ رہو، پھر گواہ رہو تم فرشتوں جیسے گواہ کہ میں نے اپنے بندے کو یہ سب کچھ عطا کر دیا۔ لے لو، آج کی رات لے لو، اپنے دامن کو کشادہ کر کے۔ جو زبان گھر میں بولی جاتی ہے نا، جو زبان، وہ فارسی ہے، وہ عربی ہے، وہ ہند کو ہے، وہ پہاڑی ہے، وہ ترکی ہے، وہ جون سی بھی زبان دنیا میں بندہ بولتا ہے، اللہ ساری زبانیں جانتا ہے، اللہ کا حبیب ساری زبانیں جانتا ہے۔ مانگ لو جس زبان سے مانگنا ہے، جو گھریلو سطح پہ زبان بولی جاتی ہے، اس میں بندہ زیادہ فصیح و بلیغ ہوتا ہے۔ زبان سے مانگو، گلے شکوے ہوں، عطا ہو، کرم ہو، جود ہو، اس کی مہربانی ہو، جو بھی اس سے مانگنا ہے اس سے آج کی رات یعنی لیلۃ الجائزہ جو ایک تاک رات رہ گئی ہے۔ اور میں نے پچھلی کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ 18ویں یا 20ویں روزے سے اپنی ہر رات کو تاک رات بنا لو، اس لیے کہ ہمارے چاند کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ذمہ داری ہم پہ عائد نہیں ہے، ذمہ داری ان ذمہ داران پہ ہے جن کے پیچھے ہم نیت باندھے کھڑے ہیں۔ تو اس لیے اپنی ہر رات کو تاک رات سمجھ کے، اپنی ہر رات کو آخری رات سمجھ کے، اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے، ایسے دل لگی کے ساتھ، ایسے دل کی تہ کے ساتھ، ایسے شوق کے ساتھ، ایسے ذوق کے ساتھ، ایسے وجدان اور ایسے کیف کے ساتھ ادا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عبادت پہ، اس لمحے پہ، اس قیام پہ، اس قعود پہ، اس سجود پہ، اس قرات پہ ناز آئے، فخر ہو کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور اللہ سے جب مانگا جاتا ہے نا تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ میں پھر آخر میں یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ میں نے جو اپنی آپ بیتی سنائی نا، یہ میں نے بے بسی اور بے کسی کے عالم میں، مجبوری کے عالم میں ایک مجرب المجرب نسخہ سمجھ کے میں نے آزمانا چاہا۔ اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، بہت کرم کیا۔ اس کرم کو میں کسی طور پہ بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، سمجھے؟ تو اس لیے اس لیلۃ الجائزہ کو اپنے دین کی شکل میں سب سے پہلی ترجیح، پھر دنیا کی، یعنی دین اور دنیا یہ ضروریات زندگی ہیں۔ یہ دنیا کی بھی ضرورت ہے، یہ دین آخرت کی بھی ضرورت ہے، یہ دین دنیا کی بھی ضرورت ہے، آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا سب سے پہلے، باقی آخرت کی اپنی مرضی، اپنی سوچ، جو مانگے، درہم مانگے، دینار مانگے، ڈالر مانگے، پاؤنڈ مانگے، یورو مانگے، جو مانگے، کوٹھی کار بنگلہ جو مانگے، اللہ اسے دیتا ہے۔
اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک ہیلہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ رب کے حضور کسی کو وسیلہ بنا کے دعا کی صورت میں، نماز کی صورت میں استغاثہ فریاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی فریادوں کو سنتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔